اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 جاری و ساری ہے، اور یہ اس کا سیکنڈ لاسٹ ویک ہے۔ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم لیول 4 کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 22 ہے، 24واں پارہ ہے، جس کے اندر ہم 24ویں پارے کا صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک، جس میں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 40 تک اللہ کی توفیق سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ سب کے سامنے ہے۔ تو آپ کے علم ہے کہ ہمارا طریقہ کار اس کورس میں کہ جب بھی کسی سورت کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے تعارف سے ہوتا ہے۔ تو جانیے سورۃ المؤمن کا جو تعارف ہے، سورت کا نام سورۃ المؤمن یا سورۃ غافر ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 85 ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورت میں ایک مومن شخص کی دعوت توحید کا بیان ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ مومن رکھا گیا۔ اور سورت کی دوسری آیت میں بلکہ تیسری آیت میں جو اللہ رب العزت کی ایک صفت آئی کہ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والے، تو اس مناسبت سے سورت کا نام سورت غافر بھی ہے۔ موضوعات کے اندر بنیادی موضوع دعوت توحید اور آخرت ہے۔ توحید کے اس بات اور شرک کی مذمت میں آفاق اور انفس کے علاوہ عقلی اور تاریخی دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور فضول بحث و تکرار سے بچنے اور اقتدار و آثار کے نشے سے نکل کر دعوت قبول کرنے کا مشورہ ہے۔ اور اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقوام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ کا ان کی طرف جانا، دعوت، فرعون، حامان، قارون، ان تینوں کا بھی ذکر ہے۔ اور فرعون نے اللہ تک پہنچنے کا ایک جو طریقہ اختیار کرنا چاہا، اس نے قارون سے کیا کہا، انشاءاللہ آج کے لیسن کے اندر یہ تمام موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں سورۃ المؤمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل ہونا ہے من اللہ العزیز العلیم، اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور علم رکھنے والا ہے، العزیز العلیم، دو اللہ کی صفات۔ تیسری، غافر الذنب، گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 4، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کا لفظی مطلب رجوع، اللہ کی طرف پلٹنا، تو وہ پلٹنے کی بڑی قدر کرنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت صفت ہے اللہ کی، قابل توب، مطلب وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کا مطلب رجوع، مطلب جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ سچے دل سے پلٹے اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ وہ صرف غافر یا قابل توب نہیں بلکہ شدید العقاب، سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ ذی الطول، بڑے انعامات والا ہے، بڑے انعامات اور احسان والا ہے۔ ذی کا مطلب والا، الطول، طول طوالت سے نا، وسعت طویل ہونا، مطلب وہ اللہ بڑے لمبے چوڑے احسانات اور فضل والا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی حقیقی معبود نہیں، لہو مگر وہ اکیلا وہ، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو دیکھیں نا کس قدر، یعنی یہ 3 آیات ہیں، ان تینوں آیات کے اندر غور کیجئے۔ قرآن مجید پر ایمان، تنزیل الکتاب، تو قرآن کا تذکرہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ رب العزت کی 5-6 صفات، پھر اللہ کی توحید کا بیان، لا الہ الا ہو،
اور پھر عقیدہ آخرت الیہ المصیر، اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما یجادل، نہیں جھگڑتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک، پس دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو، تقلبہم، ان کا آنا جانا، فی البلاد، شہروں میں۔ یہ جو لوگ شہروں میں آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، ان کا یہ آنا جانا، یہ سفر، یہ زیب و زینت، آپ کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے۔ مطلب یہ ان کی تجارتیں، ان کے بزنس، آنا جانا، یہ چیزیں، ان کے ہاں دنیاوی اسباب کا ہونا، یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، والاحزاب من بعدہم، اور حزب ان کی جمع احزاب، گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی جھٹلایا۔ کیا ہوا؟ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ارادہ کیا ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول کے ساتھ۔ کیا ارادہ کیا؟ اچھا ارادہ نہیں کیا، لِيَأْخُذُوهُ، کہ اس کو پکڑ لیں۔ ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑ لیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ جھگڑیں، جادلو وہ جھگڑیں، بالباطل، باطل کے ساتھ، باطل کے ساتھ وہ جھگڑیں، مجادلہ کریں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کے ذریعے مٹا دیں حق کو اس کے ذریعے مٹا دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، پس میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میری پکڑ کیسی تھی میری پکڑ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، حقت کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی، سچ ہو گئی، کس پر؟ علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ کیا ثابت ہو گئی آپ کے رب کی بات؟ بات یہ ہے کہ انہم اصحاب النار، کہ یہی ہیں آگ والے۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، والے، صاحب مال، مال والا، صاحب علم، علم والا، تو اصحاب النار، آگ والے۔ اللہ کی بات ان پر سب ثابت ہوگی کہ وہ آگ والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے دلائل جاری و ساری ہیں۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے عظیم ترین مخلوق فرشتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا الذین یحملون العرش، وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، الذین، وہ جو، یحملون، اٹھائے ہوئے ہیں، العرش، عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ ایک تو ہر عرش کو اٹھانے والے فرشتے جن کا کل بھی تذکرہ گزرا تھا، اور دوسرے ان کے ارد گرد کیا کر رہے ہیں وہ فرشتے؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ تسبیح ہوتا ہے اللہ کو عیبوں سے پاک کرنا، حمد ہوتا ہے اللہ کے لیے خوبیوں کا اثبات، مطلب اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کی تسبیح سبحانہ، وہ پاک ہے، نہ صرف پاک ہے بلکہ تعریفات کے قابل بھی وہی ہے۔ وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر، یعنی اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ مزید کیا کر رہے ہیں وہ اللہ کے فرشتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کرتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، ایمان والوں کے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر عظیم خوشخبری ہے، ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ، دیکھیں یہ وہ مقام ہے میرے اور آپ گناہ گاروں کے لیے ایک بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے۔ کچھ ایسی قرآن و سنت کے اندر مقامات ہیں جن کے اندر خاص اعمال کا ذکر ہے کہ ان اعمال کے کرنے پر اللہ کے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں، جیسے کہ یہ ہے کہ ان میں عمومی طور پر بتلایا گیا کہ تمام ایمان والوں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ خاص جگہ، مثال کے طور پر جو فرض نماز ادا کرنے کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔
اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ جی جو علم رکھنے والا ہے، عالم ہے، عالم کے لیے اللہ کے فرشتے استغفار کرتے ہیں، وہ خاص اعمال ہیں۔ اور یہاں پر مجھ اور آپ گناہگار لوگوں کے لیے خوشخبری کہ اللہ کے فرشتے یستغفرون للذین آمنوا، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا، اے اللہ تو وسیع ہے، وسعت تو وسیع ہے، کل شیء ہر چیز کو، کس چیز میں وسیع ہے؟ رحمتا و علما، رحمت کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی، اے اللہ تو ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو تو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز تیری رحمت اور تیرے علم میں ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ فاغفر، اے اللہ بخش دے، معاف کر دے، کس کو؟ للذین، ان لوگوں کو جو یا جنہوں نے تابو، توبہ کی، واتبعوا، اور اتباع کی، سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی، اے اللہ جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی اتباع کی، اللہ انہیں بخش دے۔ واقعہم، واو کا مطلب ہے اور، قی کا مطلب ہے پورا یہ فعل ہے، وقع یقی سے فعل امر ہے، آپ پڑھ چکے ہیں لیول 2 میں۔ واقعہم، اور بچا انہیں، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، اور اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے تو بچا لے۔ تو دیکھیں نا کس قدر خوبصورت دعا ہے اللہ کے فرشتوں کی۔ کیا دعا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ مزید دعا سنی اللہ کے فرشتوں کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وادخلهم، اور اے اللہ تو ان کو داخل کر، ان بندوں کو تو داخل کر، کہاں داخل کر؟ اے اللہ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، اے اللہ تو انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کر۔ التی وعدتہم، وہ باغات اے اللہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ان باغات میں انہیں داخل کر۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو نیکوکار ہوا، صالح ہوا، نیکوکار ہوا، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے۔ ازواج زوج کی جمع ہے جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جوڑا، اے اللہ ان کے جوڑوں میں سے، ازواج، آبا، اولادوں میں سے جو کوئی نیک ہوگا، اے اللہ تو انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر۔ انکا، بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا، اے اللہ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور اے اللہ ان کو تو برائیوں سے بچا لے، ان کو تو برائیوں سے مراد یہاں سیئات سے مراد کیا ہے؟ مطلب قیامت کے دن جو لوگوں کو ان کے برے اعمال کے برے بدلے ملنے ہیں، تو وہ مطلب ہے اللہ تو انہیں برائیوں سے محفوظ رکھ۔ ومن تقی، اور جس کو تو بچائے، السیئات برائیوں سے، یوم دن اس دن، قیامت کے دن، فقد رحمتہ، تو اللہ تو نے اس پر رحم کیا، اللہ جس کو تو بچا لے تو تحقیق ہے اللہ تو نے اس پر رحم کیا۔ وذالک، اور یہ ہے، هو الفوز العظیم، بہت بڑی عظیم کامیابی، یہ ہے اصل اور عظیم کامیابی، جس پر اللہ رب العزت رحم کر جائے اس دن، قیامت کے دن، اور اسے عذاب سے بچا لے، اس دن کی آزمائشوں سے بچا لے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں جی، وہ کامیابی نہیں، اصل کامیابی قیامت کے دن کا کامیاب ہونا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، وہ پکارے جاتے ہیں، کافر لوگ ینادون پکارے جاتے ہیں، کیا پکارے جاتے ہیں؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ آیت کریمہ کو سمجھیے اچھی طرح۔ ہوا ایسے کہ قیامت کے دن جب کفار کو عذاب دیا جائے گا ان کے کفر کے بدلے میں، تو وہ اپنے آپ پر غصہ کریں گے،
اپنے آپ پر پچھتائیں گے، غصہ کریں گے کہ ہمیں ہمارے اعمال اور دنیا میں کفر کرنے کی وجہ سے آج آخرت میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان کو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج اگر تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، تمہیں بہت برا لگ رہا ہے، تم اپنے آپ پر غصے نکال رہے ہو، تو دنیا کے اندر، یہ تو قیامت کا دن ہے نا، دنیا کے اندر جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ کو بھی تم پر بڑا غصہ آتا تھا، اللہ کو بھی تم پر بہت اللہ تم پر ناراض ہوتا تھا۔ آج تم اپنے آپ پر ناراض ہو رہے ہو، تو اللہ کی ناراضگی تمہاری ناراضگی سے تو بڑی ہے۔ سمجھائیے آیت کریمہ؟ اب سنیے ترجمہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، البتہ وہ پکارے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، لمقت اللہ، البتہ جو اللہ کی ناراضگی ہے، اکبر، وہ زیادہ بڑی ہے، من مقتکم، تمہاری ناراضگیوں سے، انفسکم، جو تمہارے اپنے اوپر ہیں، تمہاری جانوں کی ناراضگی سے البتہ اللہ کی ناراضگی تم پر زیادہ بڑی ہے۔ کب کی ناراضگی اللہ کی؟ اذ تدعون، جب تمہیں پکارا جاتا تھا، الی الایمان، ایمان کی طرف، فتکفرون، اور تم کفر کرتے تھے، یا تم کفر کرتے ہو۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے اور تم کفر کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، تو اللہ کی اس موقع پر ناراضگی تمہاری ناراضگیوں سے زیادہ بڑی ہے۔ اچھا جی، کافر لوگ کیا کہیں گے اس دن؟ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا، امتا، تو نے موت دی، نہ ہمیں، اے اللہ تو نے ہمیں موت دی، اثنتین، 2 مرتبہ، اے اللہ 2 مرتبہ تو نے ہمیں مارا، وَأَحْيَيْتَنَا، اور اللہ تو نے ہمیں زندہ کیا، اثنتین، 2 مرتبہ، 2 مرتبہ اللہ تو نے ہمیں موت دی، 2 مرتبہ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی۔ کیا مطلب جی؟ مطلب ایک انسان پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بالکل ایک بے جان چیز تھی، بے جان چیز تھی، اس سے اللہ رب العزت نے اس کو ایک چلتا پھرتا رحم مادر کے اندر انسان بنا دیا۔ تو مطلب ایک وہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا انسان، ایک وہ، اور دوسرا جو دنیا کی زندگی کے بعد موت آئی، تو یہ مطلب ہے اللہ تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی، مطلب ایک مرتبہ ہم مردہ تھے اور دوسری مرتبہ اللہ تو نے ہمیں موت دی۔ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب ایک مرتبہ پیدا کیا اور ایک مرتبہ قیامت کے دن اٹھایا۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اے اللہ کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوج، اے اللہ کیا کوئی نکلنے کا، من سبیل، کوئی راستہ، اے اللہ کوئی ایسی گنجائش، کوئی ایسا راستہ ہو یہاں سے نکلنے کا۔ اللہ نے فرمایا ذالکم بأنہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب ایک اللہ اکیلے کو پکارا جاتا تھا، کفرتم، تو تم نے کفر کیا۔ جب ایک اللہ اکیلے کو پکارا جاتا تھا تو تم نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا۔ وَإِن یشرک بہ، اور اگر اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جائیں، مطلب دوسروں کو بھی اس اللہ کے ساتھ پکارا جائے، تؤمنو، تو پھر تم ایمان لے آتے تھے، پھر تم بڑے فرما بردار بن جاتے تھے اگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارا جائے۔ فالحکم للہ، تو آج کے دن جو فیصلے کا اختیار ہے، فیصلہ ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ العلی الکبیر، العلی وہ بلند و بالا بھی ہے، کبیر وہ بڑا بھی، وہ بڑا اور بلند و بالا ہے اللہ، سارے کے سارے فیصلے کا اختیار آج اس کو۔ تمہاری مرضی نہیں چلنی، کسی فرشتے کی بھی مرضی نہیں چلنی، نہ کسی انس و جن میں سے کسی کی، ایک اللہ، کیونکہ وہ اکیلا اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا وہ اکیلا مالک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی چند نشانیوں کو بیان فرمایا۔ هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ تو وہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، وَيُنَزِّلُ لَكُمْ، اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمانوں سے، رِزْقًا، رزق، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمانوں سے رزق نازل کرتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ، اور نہیں نصیحت پکڑتے، إِلَّا مَن يُنِيبُ، مگر جو جھک جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں بس وہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ، بس آپ اللہ کو پکاریے،
مخلصین لہ الدین، اس اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ جانیں، کافر اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں، آپ ایک اللہ کو پکاریے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں۔ وہ جو اللہ ہیں رفیع الدرجات، درجات کا بلند کرنے والا ہے، ذو العرش، عرش والا ہے، ذو کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ صاحب، والا، ذو العرش، عرش والا، یلقی الروح من امرہ، وہ روح سے مراد یہاں وحی ہے، یلقی وہ ڈالتا ہے، وہ نازل کرتا ہے، روح وحی کو، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ وحی کو اتارتا ہے، لینذر یوم الطلاق، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، کون ڈرائے جی؟ مطلب جس پر اللہ نے وحی کو اتارا یا جس پر اللہ وحی اتارتا ہے وہ ڈرائے، کس سے ڈرائے؟ یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یہ جو ملاقات کا دن ہے، مطلب جس دن بندوں نے اپنے رب کے ساتھ ملنا ہے، قیامت کا دن، اس دن سے وہ رسول اللہ کے بندوں کو ڈرائے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم ہم بارزون، اس دن وہ سب ظاہر ہوں گے، زندہ بھی بے ہوشی سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سور کے پھونکنے سے جو بے ہوشی عام ہو جائے گی، جس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا، زندہ بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور جو مردہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے پہلے آخری مرنے والے تک سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، مخفی نہیں ہوگا اللہ پر ان میں سے شیء، کچھ بھی، لا یخفی نہیں مخفی ہوگا اللہ پر ان میں سے کچھ بھی، شیء۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کس کی ہے آج کے دن بادشاہت؟ کس کی ہے جی؟ للہ الواحد القہار۔ پھر جواب آیا کہ وہ اللہ جو واحد اور قہار ہے، اس ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دن کیا ہوگا؟ الیوم تجزی کل نفس، آج کے دن ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا، تجزی فعل مجہول ہے، آج کے دن ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا، کس چیز کا بدلہ؟ بما کا سبب، جو اس نے کمایا، کسی جان نے بھی جو کمایا ہوگا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم، کوئی ناانصافی آج کے دن نہیں ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، قیامت کے ناموں میں سے ایک اور نام آیا جی، یوم الآزفہ، فعل ہے آزف یزف سے، اسم فاعل ہے آزفن، اس کی مؤنث ہے آزفتن، مطلب یہ جو قیامت ہے الساعہ، یہ آزفہ ہے، آزفہ کا مطلب ہوتا ہے قریب آنے والی، بہت قریب آنے والی۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں ڈرائیے، ان اللہ کے بندوں کو ڈرائیے، کس سے ڈرائیے جی؟ یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے، یہ جو قیامت کا دن ہے نہیں، ان سے ڈرائیے۔ اچھا اس دن کیا ہوگا؟ اذ القلوب لدى الحناجر، اس دن دل جو ہوں گے، قلب کی جمع قلوب، دل حلق میں آ جائیں گے، حناجر، اس دن دل حلق میں آ جائیں گے۔ کاظمین، وہ چھپا رہے ہوں گے، اس دن کی غم، پریشانی، اس شدت کو چھپا رہے ہوں گے۔ ما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے، یا نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی گہرا دوست، ولا شفیع، اور نہ سفارش کرنے والا، یطاع، جس کی اطاعت کی جائے، نہ تو اس دن ظالموں کا کوئی گہرا دوست ہوگا، نہ ہی ان کا کوئی سفارشی ہوگا جس کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے۔ یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، کس کو جانتا ہے جی؟ خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کرنے والی جانوں کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں وہ اللہ رب العزت ان کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی، اور جو سینے چھپاتے ہیں اللہ اس کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق،
اور وہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. اور وہ اللہ یقضی فیصلہ کرے گا. کیسے فیصلہ کرے گا؟ بالحق، حق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ. یہاں حق سے مراد عدل و انصاف ہے، مطلب کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس اللہ کے علاوہ، لا یقضون بشیء، وہ فیصلہ نہیں کریں گے بشیء، کسی بھی چیز کا. مطلب اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہ رب العالمین ہے، لیکن یہ جن لوگوں کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں انہیں کوئی فیصلے کا اختیار نہیں ہوگا. مت سمجھیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی فیصلے کا اختیار ہوگا. نہیں، فرمایا جنہیں وہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یقضون بشیء، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ان آیات کے موضوع کو پڑھیے. جی بارک اللہ فیکم. فرمایا اللہ رب العزت نے، اب دیکھیں قیامت کے دن کا تذکرہ ہوا، لوگوں کو دعوت تفکر تدبر دی گئی. اب ایک اور انداز میں دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ گزشتہ اقوام سے سبق حاصل کرنے کی دعوت ہے. مکی صورتوں کے اندر یہ باقاعدہ موضوع ہوا کرتا ہے. فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ سارا یسیرو سے اولم یسیرو، کیا وہ نہیں چلے فی الارض زمین میں؟ فینظروا، وہ دیکھتے. کیا دیکھتے جی؟ کیف کان، کیسے ہے، عاقبۃ الذین، ان لوگوں کا انجام، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تاکہ وہ پچھلے لوگوں کا انجام دیکھتے، گزشتہ اقوام عالم کا انجام دیکھتے؟ اچھا جی، وہ کیسے تھے؟ کانو، وہ تھے، ہم، وہ، اشد منہم، ان سے زیادہ شدید. کن سے؟ مشرکین مکہ سے. مطلب کیا ان مشرکین مکہ نے چل پھر کے پچھلی اقوام کا حال نہیں دیکھا؟ وہ جو پچھلی اقوام تھی وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے، شدید تھے. کس چیز میں؟ قوت میں، وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنے نشانات چھوڑنے میں. اثر کی جمع ہے آثار، مطلب نشانات، فی الارض زمین میں، مطلب زمین میں جو انہوں نے نشانات چھوڑے تو ان سے زیادہ وہ قوت والے تھے. اور دیکھیں آج بھی ان کے آثار قدیمہ وغیرہ موجود ہے، ان کے چھوڑے ہوئے نشانات آج بھی موجود ہیں. تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب. با سبب کے معنی میں ہے، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے، یا نہیں تھا ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من واقع، کوئی بچانے والا. جب اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا تو پھر کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا. ایسا کیوں ہوا؟ کیا ان پر ظلم ہے؟ نہیں. ذالک بانہم، با سبب کے معنی میں، یہ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ جو تھے، کانت تأتیہم رسلہم، آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول، یا لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل. دیکھیں عطا یاتی کے بعد با آیا تو مطلب لانا. لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول، واضح نشانیاں. فکفروا، انہوں نے کفر کر دیا. فاخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی، بے شک وہ اللہ قوی ہے، وہ اللہ قوی ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. وہ اللہ قوی، سخت سزا دینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ،
اپنی نشانیوں کے ساتھ کہاں بھیجا یا اور کیا چیز دی؟ وسلطان مبین، اور واضح دلائل، بڑے واضح کھلم کھلا دلائل دیے اور اپنی نشانیاں دے کر اس کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، و حامان، اور حامان کی طرف، و قارون، اور قارون کی طرف۔ آپ کے علم میں ہے حامان جو تھا یہ قارون کا خاص الخاص وزیر تھا حامان، اور قارون فرعون کی قوم کے اندر امیر ترین شخص تھا، اور اس کے امیر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے وقت کے بادشاہوں کے بڑا قریب تھا۔ تو یہ تینوں ہی چکے گمراہ تھے، تو ان کی طرف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حامان، فرعون، حامان، قارون۔ فقالو، بس انہوں نے کہا، سب نے کہا، ساحر کذاب، نعوذ باللہ کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور کذاب یہ تو بہت جھوٹ بولنے والے ہیں۔ فلما جاءہم بالحق، جب حضرت موسیٰ ان کے پاس حق لے کر آئے، من عندنا، ہماری طرف سے، قالو، انہوں نے کہا، اقتلوا، قتل کر ڈالو، ابناء الذین آمنوا، ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کرو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو، وما کید الکافرین، اور نہیں تھا کافروں کی چال، کافروں کی یہ جو چالیں تھی، الا فی ضلال، مگر گمراہی، گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا جی، آپ کے علم میں ہے کہ بنی اسرائیل پر 2 مرتبہ یہ آزمائش آئی کہ فرعون نے ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کیا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، اور دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب لوگ ایمان لانا شروع ہوئے، 2 مرتبہ بیٹوں کو، لڑکوں کو، پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا یہ مسلمان ہیں، اب آگے ان کی نسلیں بھی ظاہر بات ہے ان کے نقشے قدم پر چلیں گی، تو چلیں اگر یہ بات نہیں مان رہے تو ان کی اولادوں کو قتل کرنا شروع کر دو تاکہ ان کی یہ دعوت یہیں پر ختم ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کفار یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی ایک خاندان، ایک گروہ یا ایک جگہ پر بسنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے یا ان کو ختم کر کے نعوذ باللہ وہ دین اسلام کا کچھ بگاڑ لیں گے۔ دیکھ لیجئے مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، غالباً یہ مائک آن ہو رہا ہے ریاض رشید صاحب کا دوسری تیسری مرتبہ، ذرا امجد بھائی دیکھیے گا، بارک اللہ فیکم جی۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے کیا کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں، بڑی خوشیاں منائیں، نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تر ہو گئے، اب تر مطلب جن کی کوئی نسل نہ ہو، تو چلیں اب پریشان کیوں ہو رہے ہیں، ان کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، خالی بیٹیاں ان کی، بیٹے تو ان کے فوت ہو گئے بچپن میں، تو ان کی وفات کے بعد کیا ہوگا، ان کی دعوت، ان کا نام و نشان بالکل مٹ جائے گا، کیونکہ وہ بیوقوف یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے بیٹے ہوں تو وہی اس کی دعوت اور پیغام کو آگے لے کر چلتے ہیں، کہ کس قدر بیوقوفی ہے۔ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپنے میں فوت ہو گئے، لیکن آج ان کے نام لیوا عرب سے زیادہ دنیا کے ہر کونے، ہر خطے، روئے زمین کے ہر حصے میں موجود ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے کہا ان کے بیٹوں کو قتل کرو، بنی اسرائیل کے، کیوں؟ کیونکہ چلیں یہ اگر فرعون پر ایمان نہیں لا رہے، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر رہے، تو ان کے بیٹے بھی ان کے نقشے قدم پر چلیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم بیٹوں کو کیا کرو، نعوذ باللہ قتل کرنا شروع کرو۔ چلتے ہیں جی قرآن مجید کے صفحہ نمبر 470 کی طرف، 24واں پارہ ہے جس کے پیج نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ آج کا پیج ہے جس میں ہم نے آیات 26 سے لے کر 32 تک کی آیات سورۃ المؤمن یا سورۃ غافر کی پڑھنی ہے۔ اب کیا ہوا، وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ذرونی، ذرا مجھے چھوڑو، ذرو چھوڑو، نی مجھے، وذرا یذرو، ذرا مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں،
وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے وہ اپنے رب کو پکارے. ذرا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو جا کر قتل کروں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے اور روک کر دکھائے کہ کیسے اس کا رب اسے قتل ہونے سے بچاتا ہے. اور دیکھ لیجئے اللہ نے کیسے حضرت موسیٰ کو قتل ہونے سے بچایا، کیونکہ فرعون نے بات ہی بڑی کر دی تھی، بہت بڑی بات کر دی تھی اس نے کہ ذرا ٹھیک ہے اب وہ پکارے اپنے رب کو، میں اس کو قتل کروں گا. اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، پکارے اب اپنے رب کو. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل دے گا. فرعون صاحب کو کیا ڈر ہوا جی؟ وہ یہ ڈر رہا تھا اپنی قوم پر کہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے. نعوذ باللہ من ذالک. کون سا دین؟ وہ دین جس میں فرعون ان کا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں. فرعون کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل دے موسیٰ علیہ السلام. او یا ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد کو ظاہر کرے گا. یا موسیٰ تمہارے دین کو بدل دے گا، یا وہ زمین میں فساد کا سبب بنے گا. اس وجہ سے ذرا مجھے چھوڑو، میں جا کر موسیٰ کو قتل کروں. علیہ الصلاۃ والسلام. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عذت بربی وربکم، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں. عذت جس کا فعل مضارع آپ استعمال کرتے ہیں اعوذ، جس کا فعل مضارع آپ استعمال کرتے ہیں اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. انہوں نے فعل ماضی انی عذت، بے شک میں پناہ میں آیا، بربی اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب کی، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آیا. کس سے؟ من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. ہر تکبر کرنے والا یعنی فرعون اور اس کی قوم کا ہر وہ بندہ متکبر جو آخرت کے دن پر یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آیا. اللہ. تو اگر روئے زمین پر کسی جگہ، دیکھیے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تو بس یہ قاعدہ کلیہ قانون ذہن میں رکھیں، ظالم جتنا بھی پاورفل ہے، شاید کہ فرعون، حامان، قارون سے زیادہ پاور اس ظالم کے پاس نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ کا ایمان دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں جی، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والا. آج اگر دنیا میں کسی جگہ، چاہے ہند کے اندر، فلسطین کے اندر، دنیا میں کسی جگہ بھی کفار مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان آیات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ظلم و ستم کو دین اسلام کے لیے برداشت کرنا یا دین اسلام کے لیے کسی پر، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کے لیے کسی پر ظلم و ستم، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہے. جو مظلومین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے اس کی پناہ اور اس کی حفاظت طلب کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے بھی کی، کتنی خوبصورت دعا ہے، انی عذت بربی وربکم، میں اپنے رب کی پناہ میں آیا اور تمہارے رب کی پناہ میں آیا. کس سے؟ من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. حساب کتاب کے دن، دیکھیں ظلم وہی بندہ کرے گا جس کا حساب کتاب کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جو کر رہا ہوں سامنے آئے گا. وہ تو ظاہر بات ہے وہ تو ایمان رکھے گا اس پر. جو ایمان نہیں رکھے گا وہ تکبر کرے گا، وہ ظلم کرے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ میں آیا. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک مومن کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. نام کیا تھا واللہ عالم، کوئی نام کا نہیں پتا. جیسے ابھی سورۃ یاسین میں ایک رجل، ایک آدمی کا ذکر پڑا تھا، کوئی نام کا نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام میں جو عبرت ہے وہ ناموں کے ساتھ نہیں ہے، عبرت کارناموں کے ساتھ ہے. نام یاد رہے نہ رہے، اس کا عمل اللہ کے ہاں لکھا جانا. اور اللہ کو تو نام یاد ہیں. دیکھیے اللہ نے وہ بنی اسرائیل کا یہ شخص جس کا اتنا خوبصورت ذکر آنے والی چند آیات میں آنے والا ہے، اس کا نام نہیں ہے. وقال رجل مؤمن، ایک ایمان لانے والے شخص نے کہا، من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے،
یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، کیا کہا جی اس نے کہا اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو قتل کر رہے ہو، ان یقول ربی اللہ، یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ مطلب جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو وہ جو بندہ اپنا ایمان چھپا رہا تھا وہ تھا فرعون کی قوم میں سے، من آل فرعون کے بات ماننے والوں میں سے، اپنا ایمان چھپا رہا تھا۔ فوراً سے اس نے کیا کہا، اس نے کہا کیا تم انہیں اس چیز کی پاداش میں قتل کرو گے کہ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے ہیں، بینات لے کر آئے ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ ہوئے جھوٹے، یکو اصل میں تھا یکونو، واو بھی گر گیا، نون بھی گر گیا۔ ان یکو، اگر وہ ہوئے، کاذبًا جھوٹے، فعلیہ کذبہ، تو ان کا جھوٹ انہی پر ہے، اگر وہ جھوٹے ہوئے تو ان کا جھوٹ انہی پر ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچے ہوئے، یُصِبْکُم، تو تمہیں پہنچے گا، کیا پہنچے گا، بعض الذی، بعض وہ جو، یعیدکم، جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ کتنی پتے کی بات کی اس نے، دیکھیں کس قدر حکمت۔ اس نے کہا تم ایک شخص کو اس چیز کی وجہ سے قتل کرو گے، ایک تو ان کی دعوت ہے ربی اللہ، نمبر دو وہ جو دلائل لے کر آئے ہیں، وہ جو نشانیاں لے کر آئے ہیں، بینات، تمہارے پاس ان کا کوئی توڑ نہیں ہے، تمہارے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ وہ بھی ان پر ایمان لا چکے ہیں، کوئی توڑ نہیں تمہارے پاس، چھوڑ دو انہیں۔ اگر تو وہ جھوٹے ہوئے، فعلیہ کذبہ یا کذبہ، فعلیہ کذبہ، تو ان کا جھوٹ انہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہوئے، یصبکم بعض الذی یعیدکم، تو پھر یاد رکھنا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ تمہیں ضرور پہنچے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من ہوا مسرف، وہ جو اسراف کرنے والا ہے، کذاب، بہت جھوٹ بولنے والا، وہ جو اسراف کرنے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ مزید کیا کہا اس بندے نے جی، یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، لکم الملک اليوم آج کے دن، لکم تمہارے لیے ہے، الملک بادشاہت، اليوم آج کے دن ملک بادشاہت تمہاری ہے، ظاہرین فی الارض، زمین میں غالب، آج زمین میں تم ہی غالب ہو، بادشاہت تمہاری ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا، کون میری مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ ہمارے پاس آ گیا، کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ عذاب ہمارے پاس آ گیا۔ قال فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، فرعون نے کہا ما اریکم، نہیں میں تمہیں دکھا رہا، الا، مگر، ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں، میں تو وہ تمہیں دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ موسیٰ یا تمہارے دین کو بدل دے گا یا زمین میں فساد کا باعث بنے گا، تو میں تو تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ وما اہدیکم، اور نہیں میں تمہاری رہنمائی کر رہا، الا، مگر، سبیل الرشاد، رشد و ہدایت کے راستے کی طرف۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، فرعون جیسا ظالم اور گمراہ بھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہاری رہنمائی سبیل الرشاد، رشد و ہدایت والے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، ضروری نہیں کہ جس کی زبان پر اس کی باتیں بڑی اچھی ہوں۔ اب دیکھیے فرعون پر ایمان لانے والے لاکھوں کی تعداد میں افراد تھے، ظاہر بات ہے وہ دل سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اس پر یقین رکھ رہے ہیں، اور فرعون دیکھیں ان کو کس طرح متاثر کر رہے کہ میں تمہاری رہنمائی نہیں کرا مگر سبیل الرشاد، رشد و ہدایت والے راستے کی طرف۔
وقال الذی آمن، اور کہا اس نے جو ایمان لایا تھا، یا قومی، ہے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، گروہوں کے دن کی مانند، مطلب جو پچھلے قومیں گزری ہیں، آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، ان کے دن کی مانند میں تم پر ڈرتا ہوں. کیسے؟ مثل دأب قوم نوح، قوم نوح کی حالت کی مانند. کا مطلب کیا ہے جی؟ حالت. قوم نوح کی حالت کے مانند. وعاد، اور قوم عاد، وثمود، اور قوم ثمود، مطلب یہ تینوں قومیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزری ہیں. تو اس ایمان والے نے کہا کہ دیکھیں میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جو پچھلی قوموں کا دن تھا، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود. والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد تھے. وما اللہ یرید، اور اللہ نہیں چاہتا، ظلم للعباد، بندوں کے لیے. اللہ بندوں کے لیے ظلم نہیں چاہتا، اللہ بندوں کے لیے ظلم نہیں چاہتا. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں. کس سے ڈرتا ہوں جی؟ اخاف علیکم، تم پر ڈرتا ہوں، یوم التناد، پکارنے کے دن سے. قیامت کے ناموں میں سے یوم التناد، کیونکہ اس دن پکارا جائے گا. تو یہ جو پکارنے کا دن ہے، یہ پکار کا دن جو ہے نا، ندا، اس کے روٹ لیٹرز نون دا الف یا نون دال یا ہے نا، ندا پکارنے کے معنی میں، جو آپ اردو میں بھی اذان کی ندا یوز کرتے ہیں، یوم التناد. تو یہ جو پکار کا دن ہوگا، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں، تمہیں پکارا جائے گا اپنے رب کی طرف. چلیے جی، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 471 ہے، 24واں پارہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 10 ہے. آج اللہ کی توفیق سے ہمارا 24واں پارہ ہاف ہونے جا رہا ہے، اور اگلے ہفتے میں انشاءاللہ مکمل ہونے جا رہا ہے. اور اس پیج پر آیات 33 سے لے کر 40 تک کی آیات ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تولون مدبرین، یوم تولون مدبرین، جس دن تم سب لوٹائے جاؤ گے پیٹوں کے بل، مطلب تمہیں واپس لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، تم لوٹائے جاؤ گے. ما لکم، نہیں ہوگا تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من عاصم، کوئی بچانے والا، تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، عاصم بچانے والا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں. جس کو اللہ گمراہ کرے کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف بھی تو آئے ہیں، یا اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف بھی تو لائے ہیں، بالبینات، واضح دلائل. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ، تو کیا تم ہمیشہ رہے ہو شک میں، مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، وہ اس سے جو وہ تمہارے پاس لائے تھے. مطلب یوسف علیہ السلام بھی تو تمہارے پاس بڑے واضح نشانیاں دلائل لے کر آئے تھے، تو کیا تم اس سے بھی شک پر ہو؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ہلک، جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، تم نے کہا، لن یبعث اللہ، اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا، من بعدہ، ان کے بعد، رسولہ، کسی رسول کو. جب وہ فوت ہو گئے تو تم ایسے کہنے لگے کہ اللہ ان کے بعد، مطلب کن کے بعد جی؟ مطلب یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا. تم نے تو یہ کہا تھا، لیکن دیکھو ان کے بعد کتنے انبیاء رسول آئے، ان کے بعد حضرت موسیٰ بھی آئے. کذالک، اسی طرح، یضل اللہ، اللہ گمراہ کرتا ہے، من ہوا مسرف، وہ جو حد سے بڑھنے والا ہے، مرتاب، شک میں ہے. ریب اسی سے ہے نا، روٹ لیٹرز کے را یا با ہے، ریب، راب یریبو، مرتاب، جو شک میں ہے اور جو حد سے بڑھنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایسے ہی گمراہ کرتا ہے. اچھا وہ کیسے ہیں؟ وہ مسرف، وہ مرتاب، وہ حد سے بڑھنے والے، وہ شک کرنے والے کیسے ہیں؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے، عطاہم، جو ان کے پاس آئی، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سلطان کے، وہ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں انکار کرنے کے لیے. کبر مقتن، کبرہ بہت بڑی ہے،
مقتن ناراضگی کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان لائے، ایمان والوں کے ہاں اور اللہ کے ہاں ناراضگی کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جھگڑنا، یہ اللہ کی آیات میں مجادلہ کرنا، یہ بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور ایمان والے بھی اس سے خوش نہیں ہوتے۔ کذالک اسی طرح، یتبع اللہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، طبع یتبع مہر کے معنی میں، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ کس پر؟ علی کل قلب متکبر جبار، ہر متکبر اور بڑا بننے والا جو سرکش ہوتا ہے اس کے دل پر، قلب دل، اس کے دل پر اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر کے لیے ایک لفظ طبع یتبع اور مہر کے لیے ایک لفظ خاتم یختم ہے جی، خاتم یختم، دونوں لفظ آپ کے ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت آسمانوں پر ہے، وہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ آسمانوں میں ہے، ذات کے اعتبار سے وہ اللہ آسمانوں میں ہے، علم کے اعتبار سے وہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ذات اللہ کی عرش پر ہے، اللہ آسمانوں پر ہے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ اس چیز کا مذاق اڑانا چاہا، اس چیز کا مذاق اڑانا چاہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے یا آسمانوں پر ہے۔ وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحن، بناؤ میرے لیے صرحن کوئی اونچی عمارت۔ اے حامان، اس کا وزیر جو تھا، اے حامان ذرا میرے لیے کوئی اونچی سی عمارت بناؤ۔ لعلی ابلغ الاسباب، اسباب سے مراد یہاں آسمانوں کے دروازے ہیں، تاکہ میں پہنچوں آسمانوں کے دروازوں تک۔ اے حامان کوئی اونچی سی بلڈنگ بناؤ تاکہ میں آسمانوں کے دروازوں تک پہنچوں۔ اسباب السماوات، آسمانوں کے دروازے، تو کیا کروں؟ فاطلع، میں اطلاع پاؤں، میں جانوں، الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، میں ذرا دیکھوں آسمان میں جا کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑی بات کی، یعنی کس قدر بڑا سرکش تھا۔ ساتھ ہی کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، اور بے شک البتہ میں اس کو سمجھتا ہوں، کاذبا، جھوٹا، بے شک البتہ میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، مزین کیا گیا تھا فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کے برے اعمال، مطلب ایک تو وہ سرکشی اور برے کام کرتا تھا، دوسرا اس کے لیے اس کے برے کام مزین کر دیے گئے تھے۔ کیا مطلب جو مزین؟ مطلب خوبصورت بنا دیے گئے تھے۔ فرعون کو اپنے برے کام، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ انسان کو اس کی برائی اچھی لگنے لگے، بہت بڑی آزمائش۔ ایک گناہ گار انسان ہے، گناہوں پر اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ایک دوسرا بدبخت ہے جو گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ اسے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے کہ کسی انسان کو اس کے گناہ مزین لگنے لگے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زُيِّنَ، مزین کر دیے گئے، لِفِرْعَوْنَ، فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کے برے اعمال، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کو روک دیا گیا، عن السبیل، راستے سے، صراط مستقیم یا صحیح راستے سے اس کو روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ، اور نہیں ہے فرعون کی چال، فرعون کی یہ جو چالیں تھیں یہ نہیں تھیں، مطلب یہ جو کچھ بھی وہ کرتا تھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یہ نہیں تھا، الا فی تباب، مگر تباہی اور بربادی، مطلب اس کے یہ کام اس کی اپنی تباہی اور بربادی کے علاوہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکی۔ چلیے جی، آج کا آخری ہمارا ٹاپک، وقال الذی آمن، اور کہا اس نے جو ایمان لایا تھا، وہی شخص، اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، میری اتباع کرو، میری بات مانو، اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، اہدکم، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، اہدی، میں ہدایت دوں گا، مطلب رہنمائی کروں گا، کم، تمہیں، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، کس طرف؟ سبیل الرشاد،
رشد و ہدایت کے راستے کی طرف۔ دیکھیں فرعون نے کیا کہا تھا کہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں سبیل الرشاد کی طرف۔ اس بندے نے کہا نہیں، میری بات مانو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا سبیل الرشاد کی طرف۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ، بس انما، بس بات تو یہ ہے، یہ بات ہے جو اس کے بعد ہونے والی ہے۔ کیا؟ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، متاع، یہ تو وقتی فائدہ ہے، متاع یہ تو فائدہ ہے بس۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک جو آخرت ہے، هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یہ ہے قرار کا گھر۔ یہ جو آخرت ہے اصل میں وہ ہے ہمیشہ رہنے والا، جو قرار کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ آخرت ہے۔ من عمل سیئۃ، جس نے کوئی برا عمل کیا، فلا یجزا، پس نہیں بدلہ دیا جاتا، الا مثلا، مگر اسی کے معنی، جس نے کوئی برا عمل کیا اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنۃ، جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں، فیہا، اس میں، یعنی اس جنت میں انہیں رزق دیا جاتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جائے گا۔ اللہ، تو دیکھیں قرآن مجید کے اکثر مقامات کہ جہاں پر کفار اہل ایمان کا ایک ساتھ تذکرہ، تاکہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے یہ مزید ہدایت کا باعث ہو جائے، تو اس بندے نے بھی بڑی خوبصورت دعوت دی۔ اس نے کہا جس نے برا عمل کیا تو اس کی برائی اسی پر ہے، ویسا ہی اسے بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے، مذکر ہو یا مؤنث، جس نے نیک اعمال کیے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ وَيُرْزَقُونَ، فعل مجہول ہے، اور انہیں رزق دیا جائے گا، فیہا، اس جنت میں، کتنا رزق، بغیر حساب، بغیر حساب۔ دیکھ لیجئے وہ یوم الحساب پر ایمان رکھنے والے تھے دنیا میں، تو انہیں جو اللہ کی طرف سے رزق دیا جائے گا وہ بھی بغیر حساب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجعلنا من ہؤلاء، اللہم اجعلنا من ہؤلاء اصحاب الجنہ، اصحاب جنت الفردوس، اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔